فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن أولياؤه إلا المتقون صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور آج کا ہمارا یہ اجتماع بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی طرف منسوب ہے. آج سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک انتہائی اہم گوشے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس امت میں اولیاء کی جماعت کو اللہ رب العزت کیوں بھیجتا ہے، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک نبی کے ذریعے سے مخلوق کی جو خدمت کی جا سکتی تھی، اس خدمت کو اب اس امت کے اولیاء ہی انجام دیں گے. میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر رکھیں اور سرسری طور پر جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت بھی اس قدر کہ آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی اور آپ سجدے میں ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس حق کو ادا کرنے کے بعد جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک رسول کی، وہ یہ کہ وہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام اس زمین پر نافذ کریں. اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیغمبر بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھیں، جہاں رسول اللہ نے راتوں کو عبادت کی ہے، وہیں عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اہم پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میدان بدر میں ہیں، کبھی میدان احد میں ہیں، کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور کبھی معاملہ ایسا ہے کہ مدینہ سے ہجرت کر کے تبوک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، جو مدینہ سے کافی دور ہے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तबूक के मौके पर तैयारी फरमा रहे थे तो आलम ये था कि सख्त गर्मी थी और सहाबा के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। रिवायतों में ये बात मिलती है कि एक एक खजूर पर कई कई अफराद गुज़र बसर करते थे, मगर इन सारी मेहनतों के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से बाल बराबर भी दूर नहीं हटे, बल्कि दिन ब दिन कोशिशें बढ़ती रही, दिन ब दिन जद्दोजहद का सिलसिला बढ़ता रहा। और एक वो दिन भी आया कि वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी मक्का की गलियों में चलते थे तो साथ चलने वालों की तादाद बड़ी कम थी, ईमान लाने वालों की तादाद बड़ी कम थी, मगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाना रोज़ाना मेहनतों के बाद वो दिन भी आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बहुत सारे लोग दाखिल हुए। ख़ास तौर पर जब मक्का फ़तह हुआ तो लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन इस्लाम में दाखिल हुए। कुरान मजीद में भी उसका ज़िक्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब अल्लाह की मदद आई और अल्लाह की तरफ से फ़तह आया तो फिर क्या हुआ, लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। हत्ता कि मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई, इस्लामी कानून नाफिज हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर की मेहनत रंग लाई और एक मुकम्मल कानून, एक मुकम्मल निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया, बल्कि अपनी उम्मत के दरमियान नाफिज किया। और ये सिलसिला एक ज़माने तक चला। ख़ास तौर पर इस्लामी कानून के निफाज की झलकियाँ हमको खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में दिखाई देती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहने वाली बात यह है और इस तमहीद से सिर्फ यही ज़हन देना मकसूद है कि एक नबी जहाँ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं और सजदों की तरफ बुलाते हैं, तस्बीह की तरफ बुलाते हैं, वहीं नबी का एक अहम किरदार, एक अहम रोल ये भी होता है कि वो दुश्मनाने वक्त से, जाबिराने ज़ालिमाने वक्त से मुकाबला करते हैं और उन्हें अल्लाह के निज़ाम को मानने की, अपनाने की दावत देते हैं, और अगर ना माने तो फिर मैदान में जाकर उनसे जिहाद करते हैं। अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह के निज़ाम को ज़मीन पर कायम करने के लिए अल्लाह के नबी जितनी मेहनत हो सकती है वो पूरी मेहनत कर डालते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से ये ज़हन मिला, यहाँ से ये बात समझ में आई कि सिर्फ़ तस्बीह गिनने से और तस्बीह के दानों को घुमाने से और सजदे करने से हम इस्लाम का हक़ नहीं अदा कर सकते, जब तक कि हम इस्लाम की सरबलंदी के लिए और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपने दिलों में अपनी जानों को पेश करने का जज्बा ना पैदा कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, वली होता कौन है, वली की ज़िम्मेदारी क्या होती है और वली को ये दर्जा क्यों मिला कि हदीस पाक में है। बाज़ लोगों ने इस सिलसिले में कलाम भी किया है कि यह हदीस है कि नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे उलमा ने इसे हदीस तस्लीम किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औलियाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के औलिया ऐसे ही हैं जैसे बनी इसराइल के अंबिया। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा दर्जा यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। एक वली के कंधे पर पूरी उम्मत का बोझ होता है। और याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जिनकी वजह से अल्लाह मेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं नाजिल फरमाएगा।
اور جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرمائے گا، قحط کو دور فرمائے گا، بلاؤں اور آفتوں کو دور فرمائے گا۔ اور میں یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی عرض کروں کہ قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا۔ میخ کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں، میں آسانی کے طور پر آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ سمندر میں جو موجیں ہوتی ہے، جو طغیانی ہوتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پوری آبادی کو منٹوں میں بہا کے لے کے چلا جائے، لیکن پہاڑوں کی مضبوطی کی وجہ سے سمندر کی موجیں آبادی میں نہیں آ پاتی اور آبادی سمندر کی ہلاکت سے محفوظ رہتی ہے، سمندر کی موجوں کی ہلاکت سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہاڑوں کو اتنا مضبوط بنایا کہ وہ سمندر کی موجوں کا مقابلہ کر سکیں، سمندر کی طغیانی کا مقابلہ کر سکیں۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پہاڑ آبادی کو سمندر کی ہلاکت سے بچاتا ہے، ویسے ہی اللہ کے اولیاء اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اور میں کیا بتاؤں کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں شان اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کر آپ کو یہ بھی سننا ہے کہ درجہ بڑا ہے، اس لیے ذمہ داری بھی ان کی بڑی ہے، اور ان کا منصب بڑا ہے تو ان کے کندھوں پر بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھو تو ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کی ظاہری صورت کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر تم کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ان کی کوئی وقات نہیں ہے، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، ان کے بکھرے ہوئے بال دیکھ کر تمہیں شاید دھوکہ ہو کہ یہ بہت گرے پڑے لوگ ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری فرماتا ہے۔ یہ درجہ ہے اللہ کے ولیوں کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے کہ بخشا ہے جن کو تو نے ذوق خدائی، اللہ اکبر، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جو مقام اتنا اونچا ہے، اللہ کے ولیوں کا جو درجہ اتنا بلند ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، ان کے کندھوں پر بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کام جو ایک نبی کے ذریعے ہوتا تھا، وہ کام جو ایک پیغمبر کے ذریعے ہوتا تھا، وہ کام اور وہ بوجھ جو ایک نبی کے کندھے پر ہوتا تھا، وہ بوجھ اللہ ولیوں کے کندھوں پر ڈالتا ہے، اور پھر اس بوجھ کو اتارنے کی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بہت سارے حوالوں سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوں تو اللہ کے ولیوں کا مقام بہت بلند ہے، مگر ولیوں میں سرکار غوث اعظم کا مقام ایسے ہی ہے جیسا کہ نبیوں میں محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ یہ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طرح سے محمد عربی کا مقام نبیوں میں بہت اونچا ہے، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولیوں میں بہت اونچا ہے۔ یہاں بہت سارے کہنے والے بچکانہ جو ہے بچکانی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سنیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم سارے ولیوں سے
بلند ہیں، سارے ولیوں سے اونچے ہیں، تو ولی تو صحابی بھی ہوتا ہے، ولی تو تابعی بھی ہوتا ہے، تو کیا تم نے غوث اعظم کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا؟ میرے عزیز دوستو، میں اس کا کیا جواب دوں؟ بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ ہر بات کو کہنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ہم جب ولی کہتے ہیں تو ہمارا ذہن صحابہ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ان مقدس ہستیوں کی طرف جاتا ہے جو صحابہ کے بعد تشریف لائے اور جن کا ایک اپنا ایک مقام ہے، جن کو اللہ کی بارگاہ میں ایک تقرب حاصل ہے، جن کو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبولیت حاصل ہے، ان کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اور جب کہنے والا کہتا ہے تو بول چال میں جس ٹرمنالوجی کا، جس اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے، اسی اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اولیاء تو صحابہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، نہ کسی کا جا سکتا ہے۔ تو اولیاء میں سب سے بلند مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو ہرگز اس سے مراد صحابہ اکرام کی ذات نہیں ہے۔ یہ ضمنی بات تھی جو میں نے کہہ دی، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں کہہ کر ہمارے سیدھے سادے سنی بھائیوں کو گمراہ قسم کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری باتوں کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو غلط میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنا عقیدہ خود ہی بتا دے رہے ہیں تو پھر اس سلسلے میں شک کرنا سوائے بیوقوفی اور حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، عرض یہ کرنے چلا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ میں کیا بتاؤں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں، اور نہ ہماری زبانیں اس لائق ہیں کہ غوث اعظم کی منقبت پڑھ سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں، ہم اپنی زبانوں کو بھی صاف کرتے ہیں۔ ہم کو تو غوث پاک سے وہی نسبت ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت نے کیسی عاجزی کی ہے، ذرا اسے ملاحظہ کریں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تو غوث اعظم کے دربار کے کتے سے نسبت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کتے سے نسبت ہے، بھلا کتے سے بھی پیار ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فوراً آگے فرماتے ہیں، اس کتے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کتے کو دربار غوثیہ سے تعلق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آخر دربار سے اتنی نسبت کیوں، اتنا لگاؤ کیوں؟ بولے اس لیے کہ ان جالیوں کو غوث اعظم کے بدن سے نسبت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کے در کا کتا کہا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی دلیل بھی دی کہ کتے کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم کے در کا کتا کوئی معمولی نہیں، وہ کتا ہے جو شیخ احمد جام کے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت نے جو باتیں کہی ہے اپنی اس منقبت میں، اگر وہی منقبت یاد کر لی جائے اور اسی کی تشریح کر دی جائے تو شاید غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ غور کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے میرے غوث، آپ کے سر کی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہاں تو دنیا والے اور ارباب فکر و دانش آپ کے قدموں کی عظمت کے سلسلے میں حیران ہیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر کو کوئی کیا جانے گا، طلبوں کا حال تو یہ ہے کہ اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اللہ اکبر!
आला हजरत फरमाते हैं, ए अहमद रजा, तुम कमज़ोर सही, तुम बेअमल सही, लेकिन कभी भी मायूसी में मुब्तला ना होना, इसलिए कि तुम जिनके मुरीद हो वो कमज़ोर नहीं, वो बहुत बुलंद हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। और ख़ुद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद जय्यद नहीं है तो मैं जय्यद हूँ, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं है तो मैं उम्दा हूँ। और एक जगह फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी आतानी रिफातन निलतुल मनाली, है मेरे मुरीद डरना नहीं, मेरा रब अल्लाह है और उसी अल्लाह ने मुझको बुलंदियाँ अता की है। हत्ता के किताबों में ये बात मिलती है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया के किसी भी गोशे में हो, किसी भी कोने में हो, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो वो मेरा मुरीद है, अगरचे वो मेरी निस्बत में दाखिल ना हो, मेरे सिलसिले में दाखिल ना हो, मेरी मोहब्बत की वजह से मैं उसको अपने मुरीदों में शामिल करता हूँ। और मेरे मुरीदों की शान ये है कि जब तक वो रूह निकलते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ लेंगे, उनकी रूह नहीं निकलेगी, उनको मौत नहीं आएगी, जब तक कि मेरे मुरीद को तौबे नसूहा की दौलत नसीब ना होगी। ये हाल है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों का, ये मकाम है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों का। तो जो पीर है, जो मुर्शिद है, उनकी अजमतों का क्या कहना और उनकी शान और उनके रुतबे का क्या कहना। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे फरमाएगा, अब्दुल कादिर जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जिधर से जन्नत जाना हो चले जाओ। तो गौसे पाक फरमाते हैं, उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि ऐ मेरे मौला, कोई कादरी जहन्नम में छूट तो नहीं गया है। रब फरमाएगा, सारे कादरी जन्नत में तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, जब मेरे कान इस बात को सुन चुके होंगे कि अल्लाह ने सारे कादरियों को बख्श दिया है, तब फिर अब्दुल कादिर जन्नत में दाखिल होगा। ये मकाम है, ये रुतबा है, ये दर्जा है। यहाँ बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि आपने जन्नत में जाना बड़ा आसान कर दिया, सुन्नियों के लिए जन्नत की कोई कीमत नहीं, वो जिसको जब चाहे जन्नत में भेज दें, जन्नत की कोई कीमत नहीं। मैं कहता हूँ, अल्लाह के बंदो, जन्नत की भी कीमत है और अल्लाह के और वलियों की भी अल्लाह की बारगाह में कीमत है। तुमको नहीं मालूम कि जिस तरह से जन्नत की कीमत है, उस तरह से अल्लाह के नेक बंदों की बोली की कीमत है अल्लाह की बारगाह में। मेरे अजीज दोस्तों, कहने वाली बात और तवज्जो तलब बात यह है कि गौसे आज़म का मकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत अरफ़ा व आला है, बहुत ही बुलंद व बाला है। और इतना बुलंद व बाला है कि सरकार आला हजरत जैसे कुतुब अपने आप को गौसे आज़म के दर का कुत्ता कहने पर फख्र महसूस करते हैं और नाज से कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, गौर कीजिए और अपनी किस्मत पर फख्र कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे आज़म का दामन दिया है, गौसे आज़म की निस्बत दी है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता चलूँ गौसे आज़म का मकाम क्या है। एक शख्स गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, हुजूर, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, कुछ दिनों पहले मैंने उनको ख्वाब में देखा कि वो तकलीफ़ में हैं, अज़ाब में मुब्तला हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने कभी मेरे मदरसे में झाड़ू लगाया था? उन्होंने कहा, हुजूर हाँ, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ कोई बात नहीं। ये सुनकर वो जवान चला गया। रात को ख्वाब में देखता है कि वही बाप जिसको कल देखा था कि अज़ाब में गिरफ्तार है, तकलीफ में गिरफ्तार है, वो देखता है कि अब बाप जो है मुस्कुरा रहा है, राहत में है, चैन में है, इत्मीनान में है, सुकून में है। गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर होता है, कहता है, हुजूर क्या माजरा है? कल मैंने अपने बाप को देखा कि तकलीफ में है,
اور جب آپ کی بارگاہ سے واپس پلٹا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کہ والد محترم راحت و سکون میں ہے، چین میں ہے، اطمینان میں ہے، بڑی اچھی زندگی میں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سنو، تمہارے باپ نے ایک مرتبہ میرے مدرسے میں جھاڑو لگایا تھا، اللہ نے اسی کی برکت سے ان کو معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ غوث اعظم کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ اکبر، بغداد میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ مرنے لگے، اور طاعون کی بیماری کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ بیماری پھیلی تھی، بہت سارے صحابہ اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ بیماری انتہائی تباہ کن بیماری ہوتی ہے، انتہائی مضر جان لیوا بیماری ہوتی ہے۔ بغداد میں لوگ مرنے لگے، معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے حضور، اس بیماری نے بغداد میں تباہی مچا دی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانے جا رہی ہے، حضور کچھ علاج بتائیں۔ غوث پاک نے فرمایا میرے مدرسے کے احاطے میں گراؤنڈ میں جو جنگل اور گھاس ہے اس کو جو ہے اپنے بدن پر لگاؤ اور اس کا استعمال کرو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے تم کو شفا نصیب فرمائے گا۔ لوگوں نے مدرسے کے احاطے میں جو گھاس تھے اس کا استعمال کیا، اور جنہوں نے استعمال کیا وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کو طاعون کی بیماری بغداد میں نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، اگر غوث پاک کے مدرسے کے احاطے کی گھاس میں یہ برکت ہے تو خود غوث اعظم کے ہاتھ میں کتنی برکت ہوگی، ان کے ہاتھ میں شفا کی کتنی دولت ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات تو تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تعلق سے، عظمت کے تعلق سے، کہ اللہ نے یہ مقام دیا، یہ عظمت دی، یہ طاقت بخشی، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر ہم غوث اعظم کی زندگی کی بات کریں تو کئی لحاظ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے جو ہے قابل تقلید ہے اور بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ میں آپ کو ایک اہم گوشے کی طرف لے کے جاتا ہوں اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور آج کی تقریر کا مقصد اسی اہم گوشے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی بدعملی کو دیکھ کر، لوگوں کی غفلت کو دیکھ کر کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے اصلاح ناممکن ہے، اب لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا بیکار ہے، اب لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، اب دین کا کام بہت مشکل ہے، اب کسی کو سدھار نہیں سکتے، اب اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم واقعی میں قادری ہیں اور واقعی میں غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو کبھی غوث اعظم کی زندگی کو اس نظر سے اور اس زاویے سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 ڈاکوؤں کو اپنے ہاتھ پر توبہ کرنے کا موقع دیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 70,000 سے زیادہ ڈاکوؤں نے توبہ کی، 5,000 سے زیادہ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور نہ جانے کتنے گم گشتگان راہ کو منزل کی خبر ملی، کتنے ایسے جو ہے بھٹکے ہوئے تھے، بیکار تھے، گنہگار تھے، جنہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، آپ کے واعظ و نصیحت سے جو ہے ہدایت ملی، نور ملا، ایمان کی روشنی ملی۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب دین کی راہ میں قدم رکھیں تو سورہ نوح کی یہ آیتیں ضرور دماغ میں رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ زمانے تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، دین حق کی طرف بلاتے رہے، مگر آپ کو سن کر شاید حیرت ہو کہ ایمان لانے والوں کی تعداد 70 یا 74 سے زیادہ نہ بڑھ سکی، مگر قربان جائیے نبی کے حوصلے پر اور نبی کے جذبے پر کہ وہ اپنی محنت کر جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں ایک مزے کی بات، لطف کی بات بتاؤں، اور شاید یہ بات سن کر ہمیں تسلی بھی ہو،
خاص طور پر ہم جیسے چھوٹے لوگ جو دین کی راہ میں چلتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں، شاید یہ سن کر ہم کو تسلی ہو کہ اللہ کے نبی اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کیے، بہت تکلیفیں اٹھائے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، محبوب تم اتنی تکلیف اٹھاتے ہو اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو، اس قدر بلاتے ہو وہ نہیں سنتے ہیں پھر بھی جا کے سناتے ہو، وہ دھیان نہیں دیتے پھر بھی تم ان کو جا کے سمجھاتے ہو، پھر بھی ان کو نصیحت کرتے ہو۔ محبوب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، سب کلمہ پڑھ لیں، سب مومن ہو جائیں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسی جذبے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بلاتے تھے، لوگ گالیاں بھی دیتے تھے پھر بھی آپ ان کو دین حق کی طرف بلاتے تھے، حتیٰ کہ ابو لہب نوجوانوں کی ایک جماعت لے کر پیچھے سے تالیاں بجاتا تھا تاکہ کوئی حضور کی آواز نہ سن سکے، مگر اس کے باوجود پیغمبر کے قدم میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے۔ اصل میں بات ایسی ہے میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو سچ ہے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، عتبہ و شیبہ یہ سب ایمان نہیں لائیں گے، مگر سنو یہ تو سچ ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہے، مگر ہاں میرے آقا نے پھر بھی ان کو سمجھایا اور ہمیں نصیحت دی کہ اگر تم کسی کو سمجھاتے ہو وہ تمہاری بات مانے کی نہ مانے، وہ تمہاری بات سنے کی نہ سنے، تم کو اللہ کی بات پہنچانے کا ثواب تو ضرور ملے گا، تم کو نصیحت کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ میرے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نوح کی بات کر رہا تھا میں کہ ان آیتوں پہ غور کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ان بندوں میں شامل ہیں کہ ہماری راتیں بھی گناہوں میں گزرتی ہے اور ہمارے دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ہماری زبانوں سے اپنا ذکر کراتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ارادہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں، کہیں نہ کہیں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم بخش دیے جائیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں گریں۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں کبھی نہیں چاہتا تم خود ایسے کام کرتے ہو کہ جہنم میں گرو، میری رحمت تو تم کو ہمیشہ آواز دیتی ہے، میری رحمت تو ہمیشہ تم کو پکارتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کوئی ایسی رات نہیں گزرتی کہ اللہ کی رحمت آواز نہ دے، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یاد رکھیے ہمیشہ اللہ ہی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ہمیشہ گنہگاروں کے لیے وہ بارگاہ کھلی ہوئی ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے ہم کو زیادہ ذلیل بھی نہیں ہونا پڑتا۔ دنیا میں کسی سے 2 روپے قرض لینے ہو تو ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے، مگر اللہ کو منانے کے لیے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں، نہ رسوا ہونا پڑتا ہے، بس شرمندگی سے آنسو کے 2 قطرے گرا دیں تو اللہ مان جاتا ہے کتنا سہل رب 2 عالم کو منانا، بس آنسو کے 2 بوند ندامت سے گرا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو غور کیجئے، میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ 900 سال سے زیادہ زمانے تک حضرت نوح سمجھاتے رہے، اور ماحول یہ تھا کہ ایک مرتبہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، سیر کی کتابوں میں، کہ اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام بازار میں تبلیغ کے لیے نکلے، لوگوں نے اتنی نفرت کی،
اتنی دشمنی کی اور اتنی عداوت کی کہ ایک بچہ اپنے دادا کی گود پر بیٹھا تھا. اس نے اپنے دادا سے کہا کہ یہ کون ہے جو ہم کو نصیحت کر رہا ہے؟ تو دادا نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ہم میں سے کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس بچے نے اپنے دادا سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی لاؤ، میں اس لاٹھی سے ان کو ماروں گا. وہ بچہ لاٹھی لیتا ہے اور دوڑتے ہوئے حضرت نوح کی طرف دوڑتا ہے اور اس لاٹھی سے مارنا شروع کر دیتا ہے. حضرت نوح اس موقع پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری قوم مجھ کو نہیں پہچانتی، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. نبی کا صبر دیکھیے، نبی کی برداشت دیکھیے، نبی کا ضبط دیکھیے. ایک بچہ لاٹھی سے سرے بازار مار رہا ہے مگر نبی دعائے ہدایت کر رہا ہے. ہم بھی دین کی راہ میں ہیں مگر ہمارے خلاف دو جملے کوئی بول دے تو برداشت نہیں کر پاتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہر مخالفت کا جواب کام ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. میرے عزیز دوستو، یہ نبیوں کی زندگی ہے اور میں جب سورہ نوح کی آیتیں پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ حضرت نوح نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں ہے، جب آپ لوگوں کو دعوت کی طرف دعوت دیتے اور دین حق کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے، تو وہ اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ آپ کی بات نہ سنیں. اور اس کو قرآن نے بیان کیا، وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور چہروں کو ڈھانک لیتے تھے کپڑوں سے تاکہ حضرت نوح کو دیکھے نہ. دیکھنا بھی ان کو گوارا نہ تھا مگر پھر بھی حضرت نوح ان کو بلاتے تھے. اور کس طرح سے بلاتے تھے کہ ذرا قرآن کی آیتیں پڑھیے کہ حضرت نوح کہتے ہیں، یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا، لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ان کو جب بھی بلایا انہوں نے نفرتوں سے جواب دیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں ان کو بلانے کے لیے ان کے پاس جاتا تو وہ اپنے چہرے ڈھانپ لیتے تاکہ مجھ کو دیکھ نہ سکیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے تاکہ میری بات نہ سنیں. اے میرے رب بہت ستایا انہوں نے مجھ کو مگر پھر بھی میں ان کو بلایا. وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں ان کو مجلس میں بھی بلایا. اور ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں گھر میں بھی جا کر سمجھایا، اکیلے پکڑ کے بھی سمجھایا، پھر بھی وہ میری بات نہیں مانے. اللہ اکبر، یہ نبی کا حوصلہ ہے، یہ نبی کا جذبہ ہے. میرے دوستو، دین کا کام اتنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت پرخطر راہ ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس راہ میں خیریت سے گزرنے کی توفیق دے. میں جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، ماحول آج جیسا ہمارے سامنے ہے اس سے بھی زیادہ کئی گنا خراب ماحول غوث اعظم کے وقت میں تھا. آپ غور کیجئے، میں صرف چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس راستے پر چل کر غوث اعظم نے 5000 سے زیادہ عیسائیوں کو کلمہ پڑھوایا اور 70,000 سے زیادہ ڈاکوؤں نے توبہ کی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ راہ راست پر آئے اور پوری دنیا میں امن اور انصاف کی روشنی پھیل گئی اور بیت المقدس بھی آزاد ہوا. یہ کیسی تحریک چلائی تھی غوث اعظم نے اور یہاں تک کیسے پہنچے، ذرا اس طرف توجہ دیجئے. بڑی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ گئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے غوث اعظم کا کیا کہنا، اگر چور بھی آیا نظر پڑ گئی تو ولی بن گیا، ڈاکو بھی آیا نظر پڑ گئی تو ولی بن گیا. میں کہتا ہوں نادانوں، جہاں کرامت بیان کرتے ہو کہ نظر پڑ گئی تو ولی بن گیا، وہیں اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے کہ غوث اعظم نے وہ نظر کیسے پیدا کی اپنے اندر، وہ نظر کیسے پیدا ہوئی؟ آسانی سے نہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تو، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے عزیز دوستو، غوث اعظم کی زندگی کے وہ گوشے پیش کر رہا ہوں، شاید ہماری آنکھوں سے یہ اوجھل ہو. غوث اعظم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ اکبر، کوئی بھی شخص بغداد کے بادشاہ کے خلاف ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. اگر کوئی عالم منبر سے
ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، فوراً اس کو قید و بند کی سزا دی جاتی تھی۔ اور حسن بن صباح جیسے لوگوں نے وہ ماحول پیدا کیا تھا۔ حسن بن صباح اس مکروہ اور منافق آدمی کا نام ہے جس نے 70,000 اہل سنت کے علماء کو قتل کیا، اور اس نے ایک جماعت تیار کر کے رکھی تھی اور نوجوانوں کو اس جماعت میں شامل کرتا تھا۔ اس نے ایک بناوٹی جنت تیار کر رکھی تھی، اس میں وہ نشہ پلاتا تھا جوانوں کو، عورتیں رکھتا تھا اور ان عورتوں کی لالچ دے کر جوانوں کو بہکاتا تھا کہ اگر تم نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، فلاں عالم اہل سنت کو قتل کر دیا تو یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہ عورتیں تمہارے لیے۔ اور ان عورتوں کو وہ حور کہتا تھا، حشیش پلاتا تھا۔ میرے دوستو محسوس کیجئے کیسا ماحول تھا۔ ایک عالم نصیحت بھی نہیں کر سکتا منبر پہ بیٹھ کر، اور ظالم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی نہیں بلکہ شیعوں نے حکومت کی طاقت کے بلبوتے پر ایسا اپنا اثر قائم کیا تھا بغداد میں کہ کوئی بھی عالم دین منبر پہ چڑھ کر مسجدوں میں حضرت ابوبکر کا نام نہیں لے سکتا تھا، حضرت فاروق اعظم کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اگر کسی نے نام لیا تو فوراً اس کو گرفتار کر کے قید و بند کی صحبتیں میں اس کو ڈھکیل دیا جاتا، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جاتا۔ آپ سوچئے جب بادشاہ کی طرف سے اتنا دباؤ ہو اور مذہبی دباؤ ہو، ہر طرف سے پریشر ہو، ایسے موقع پر اہل سنت کی خدمت کرنا سب کے بس کا روگ نہیں، سب کی طاقت کی بات نہیں۔ اللہ جن کو اپنی تائید سے نواز دے، ایسے نازک موڑ پر وہی اہل سنت کے چراغ کو روشن کر سکتا ہے۔ آپ محسوس کیجئے، یہ تو میں نے سیاسی پس منظر بیان کیا ہے کہ ایک طرف حسن بن صباح جیسا منافق ہے جو یہودیوں کے اشاروں پر ناچتا ہے اور اہل سنت کے علماء کو قتل کرواتا ہے۔ 70,000 علماء کو اس نے قتل کرایا۔ آپ محسوس کیجئے کیسا ماحول رہا ہوگا۔ اور بادشاہ اپنے خلاف کسی کی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی نے آواز اٹھائی تو فوراً اس کو ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، ماحول کچھ ایسا تھا بغداد میں، سود کی وبا اور گناہوں کا پھیلاؤ، گناہوں کا فروغ، پورا معاشرہ نشے میں، گناہوں میں لت پت تھا، سود کی وبا میں لت پت تھا۔ اور بادشاہ کے حرم میں 40 عورتیں ہوتی تھی جن سے بادشاہ لطف اندوز ہوتا۔ کیسا ماحول تھا! نہ بادشاہ نظام بادشاہت ٹھیک ہے، نہ معاشرہ ٹھیک ہے، اور نہ کسی بھی اعتبار سے بغداد کا ماحول جو ہے سازگار ہے۔ اس ماحول میں غوث اعظم پڑھنے کے لیے بغداد آتے ہیں، اور پھر جب آپ بغداد آتے ہیں اور آپ یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ وہ بغداد جو مسلمانوں کا مرکز ہے، جو علم کا مرکز ہے، جو روحانیت کا مرکز ہے، جہاں سے علماء نکلے، فضلاء نکلے، اور جس بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں امام غزالی جیسے لوگوں نے درس دیا ہے، اس بغداد کا حال تو بگڑ چکا ہے۔ یہاں تو سود کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ مجھے تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور غوث اعظم نے کتنی محنت کی ہے آپ جانتے ہیں۔ علم حاصل کیا 22 سال تک۔ ہم اور آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس کہیں نہ کہیں علم کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں قرآن کے علم کی کمی ہے، حدیث کے علم کی کمی ہے۔ علم ہو تو ہم دوسرے کو روشن کر سکتے ہیں۔ وہ شمع دوسرے کو کیا روشن کرے جو خود ہی بجھنے کے قریب ہو۔ میرے عزیز دوستو محسوس کیجئے ایسے ماحول میں غوث اعظم تشریف لائے ہیں، اور زبان بھی آپ کی فارسی ہے، اور بغداد میں جو لوگ زبان بولتے ہیں وہ عربی زبان ہے۔ اب آپ سوچئے لوگوں کو سمجھانا، وہ بھی عربی زبان میں، اور زبان آپ کی مدر لینگویج جو ہے آپ کی فارسی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے محنت کر کے فارسی زبان، بھلے آپ کی مادری زبان تھی، عربی زبان کو حاصل کیا۔ میں یہاں پہ بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہوئے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ غوث اعظم کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے درمیان دین کا کام کرنا ہے جو تمہاری ہم زبان نہیں ہے، جو تمہاری زبان کو نہیں سمجھتے، تو تم ان کی زبان کو سیکھو اور اسی زبان میں دین کا کام کرو۔ یہ غوث اعظم کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے۔ اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم کو نبی کی بات سمجھنا آسان ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ غوث اعظم کی زندگی پڑھتے پڑھتے یہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ غوث اعظم نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اصل ٹارگیٹ علم نہیں تھا کہ عالم بن کے لوگوں میں اپنی دھاک جمائیں اور دنیا کے سب سے بڑے عالم کہلائیں۔ غوث اعظم کا اصل مقصد اور مطمع نظر، جو اصل چیز تھی جس پر آپ فوکس کرتے تھے، وہ یہ کہ رسول اللہ کے دین کو واپس بغداد میں کیسے پھیلانا ہے اور رسول اللہ کے دین کا نظام کیسے قائم کرنا ہے۔ اللہ سے دور جو بندے ہیں ان کو اللہ سے قریب کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے تو پہلے خود کو روشن ہونا پڑے گا۔ 22 سال تک جنگلوں میں اپنے آپ کو روشن کیا، علم کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کیا، مجاہدے کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کیا، دل کو بھی صاف کیا، نظروں کو بھی صاف کیا، دماغ کو بھی صاف کیا، اور پھر بغداد میں ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ چاروں طرف اندھیرا تھا اور اپنے ہر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرما دیا۔ میں آپ کو وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ اس کے لیے غوث اعظم نے کتنی محنت کی ہے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف واعظ و نصیحت سے کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حق بولنا پڑے گا، سچائی کو واضح کرنا پڑے گا، اور واعظ و نصیحت کو کسی شخصیت کے دباؤ میں نہیں رکھنا ہے۔ واعظ و نصیحت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یومیہ زندگی کا جو ہے شیڈول بتا رہا ہوں، ڈیلی لائف کیسی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ ہر ولی کی زندگی کو پڑھتے وقت اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ غور کریں ان کی رات کیسی تھی اور ان کا دن کیسا تھا۔ اس چیز پر اگر نظر رہی تو بات سمجھنا بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ پھر وہ اتنے بڑے ولی کیسے بنے۔ آپ محسوس کیجئے، غوث اعظم فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک حدیث کا درس دیتے تھے۔ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک عام لوگوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھاتے تھے، اور پھر عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مریدوں کی تربیت فرماتے تھے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک دنیا سے جتنے فتوے آتے تھے سارے فتووں کا جواب دیتے تھے، اور پھر عشاء سے لے کر فجر تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ باپ سوچئے، اتنا مصروف، اس قدر بیزی، پھر جا کے یہ کام انجام دیا آپ نے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، مفتی تو ایسے تھے کہ جب دنیا کے سارے مفتی دنگ رہ جاتے تھے تو غوث اعظم پلک جھپکتے اس کا جواب عنایت فرماتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ پھیل گیا کہ ایک سوال اٹھا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اگر اس نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت اس وقت دنیا میں کوئی نہ کرے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ اب ساری دنیا کے مفتی حیران کہ آخر ایسی کون سی عبادت کہ ایک آدمی ہی اس وقت پوری دنیا میں کرے اور وہ عبادت کوئی دوسرا آدمی نہ کر سکے۔ سارے مفتیان دنیا، مفتیان عالم دنگ رہ گئے، جواب نہ دے سکے۔ غوث پاک کی خدمت میں پہنچا وہ سوال۔ آپ نے کتابوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا، ہر مفتی جواب دینے سے پہلے بہت ساری کتابیں دیکھتا ہے پھر کوئی جواب لکھتا ہے، مگر جس کے پاس علم لدنی ہو، جس کو حضرت خضر نے سکھایا ہو، پڑھایا ہو، ان کے علم کا کیا کہنا۔ جن کو علم لدنی حاصل ہو، غوث اعظم نے کتابوں کو نہیں اٹھایا، برجستہ آپ نے کھڑے کھڑے جواب دیا کہ جب جو ہے مکہ کو خالی کیا جائے، طواف کو روکا جائے اور وہاں جو ہے وہ اکیلا طواف کرے، اس وقت اس کے طواف میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ یہ وہ عبادت ہوگی کہ وہ عبادت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ آپ نے اس طرح سے وہ جواب دیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ غوث اعظم کے علم پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے مفسر تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں جس بات کی طرف توجہ دلا کر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں عوام کی اصلاح کی وہیں بادشاہوں کی بھی اصلاح کی۔ آپ جب منبر پر بیٹھتے تھے تو جہاں عوام کی اصلاح فرماتے تھے وہاں بادشاہان وقت کی بھی خبر لیتے تھے اور ان کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور بادشاہان وقت غوث اعظم کے نام سے کانپتے تھے، گھبراتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ مستنجد باللہ اپنے ایوان میں بیٹھا تھا، اچانک جو ہے اس کو اپنی دیواریں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی
اور اس نے ایک شور سنا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ غلغلہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شور کیسا بلند ہوا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جو مسجد میں بیٹھے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی تھی. آپ نے الحمدللہ کہا اور جواب میں مریدوں نے صرف یرحمک اللہ کہا تھا. بادشاہ کے ایوان میں جو وزیر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ غوث اعظم کی چھینک کے جواب میں مریدوں نے یرحمک اللہ کہا ہے، یہ وہی شور ہے، وہی آواز ہے. میرے دوستو، یہ طاقت، یہ قوت. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت ظالموں کی خبر لیتے اور بغیر خوف کے، جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، ولی صرف وہ نہیں جو مصلی لے کر تسبیح کے دانے گھماتا رہے. ولی وہ ہوتا ہے جو عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے اور قوم کی اصلاح کے لیے ظالم وقت اور بادشاہ وقت کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے. ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد باللہ وہ چند تھیلیاں لے کر آیا، ایک تھیلی لے کر آیا دیناروں سے بھر کر. اس نے کہا حضور یہ تحفہ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ مستنجد باللہ جو ہے بالکل سرکش ہو گیا تھا، باغی ہو گیا تھا، کسی کی کچھ سنتا نہیں تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جو بادشاہ تھے ایوان میں بیٹھے تھے وہ سب کے سب غوث اعظم کے مرید ہو گئے. یعنی کام ہو سکتا ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، بادشاہ بھی فرما بردار ہو سکتا ہے، مطیع ہو سکتا ہے، جھک سکتا ہے. آپ صرف اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم جب بغداد میں داخل ہوئے تو ماحول ایسا ہے کہ چاروں طرف سود کی وبا پھیلی ہے، چاروں طرف گناہ ہے، بادشاہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ظالم بن چکا ہے. اور ایک وقت وہ ہے کہ وقت کا بادشاہ تحفہ لے کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہے. یہ اللہ والوں کا رعب ہے، یہ اللہ والوں کا دبدبا ہے. اور آپ غور کیجئے، وہ آیا بادشاہ تھیلی لے کر، کہا حضور یہ تحفہ ہے. حضور نے فرمایا غوث پاک نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کیوں حضور؟ بولے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا حضور میری طرف سے تحفہ ہے. بولے یہ تحفہ ہے؟ تم یہ تحفہ لے کر آئے ہو؟ آپ نے اس تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا اور نچوڑنا شروع کیا. بادشاہ دیکھتا رہ گیا کہ اس تھیلی سے خون بہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ غریبوں کی محنت کی کمائی کو تو نے لوٹ لیا ہے. ظالم ہے تو، ظلم کرتا ہے رعایا پر. یہ وہی خون ہے، یہ غریبوں کا ناحق چھینا ہوا مال ہے. اور اگر تو ابھی یہاں سے نہ گیا تو عبد القادر اس تھیلی کو اتنا جو ہے مضبوطی سے رگڑ دے گا کہ پھر جو ہے پورے بغداد کی گلیاں خون سے بھر جائے گی. تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کی مخلوق اصل میں کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر. تم نے عوام کا جو ہے مال ناحق چھینا ہے، لوٹو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور جب بادشاہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، غوث اعظم سب کے سامنے بادشاہ کو ڈانٹتے اور نصیحت کرتے اور سمجھاتے تھے. یہ کارنامہ ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ایک سانس بھی آرام سے نہیں بیٹھے. 22 سال تک علم حاصل کرتے رہے. اور اس کے بعد جب مسند پر بیٹھے، واعظ و نصیحت کے مسند پر، داعی دین کے مسند پر، تو پھر پوری زندگی دین رسول کی خدمت کے لیے وقف کر دیے. شاید آپ کو سن کر حیرت ہو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو یہودی تھے، صلیبی تھے، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھے تھے. حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی وہ اپنے قبضے میں کر کے رکھے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو اس کے لیے بھی تیار کرایا. آپ محسوس کیجئے کیسا انقلاب برپا کیا اللہ کے ولی نے. اور اللہ کے ولی کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرے، اللہ کا قانون نافذ کرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ جو بالکل سرکش تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، وہ وقت بھی آیا کہ غوث اعظم کے دربار میں آ کے کہتا تھا حضور اب گورنر میں نہیں بناؤں گا، آپ گورنر جس کو بنائیں گے وہی گورنر ہوگا. اتنا بڑا انقلاب ہے. اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جب گورنر بنے تو لوگ کہتے ہیں پھر وہ زمانہ آ گیا بغداد میں کہ لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کی یاد آ گئی. ایک ولی نے کیا انقلاب برپا کر دیا. ہم غوث اعظم کی زندگی کے اس پہلو پر نظر نہیں رکھتے.
کہ کچھ کر سکیں, کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یقیناً غوث پاک کے نیاز میں بھی برکت ہے. ان کے نام سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے, سب کچھ ملتا ہے وہاں سے. لیکن ان کے لائے ہوئے مشن کو, اور جس مشن کے لیے غوث پاک نے پوری زندگی وقف کر دی, اس مشن کو بھی سامنے رکھیں. یہ آخری بات ہے میں جو کہنے جا رہا ہوں, اور یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ کتنا بڑا انقلاب برپا کیا اور کس قدر کارہائے نمایاں انجام دے گئے, کتنے بڑے کام کر گئے غوث پاک. جب آپ نے دیکھا کہ بغداد کی اصلاح تو ہو چکی ہے, لیکن جو ہمارے خارجی دشمن ہیں, باہری دشمن ہیں, یہ جو یہودی ہیں جو دن رات سازشیں رچتے رہتے ہیں اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہیں, ان کے لیے بھی ایک جماعت تیار کرنی ہے. غوث پاک 25 سال تک صرف جہاد پر تقریر کر کے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیے, اس پر ابھارے. اور تاریخ یہ ہم کو بتاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا, سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی شامل تھے. اور شاگرد جو ہے عام سپاہی کی حیثیت سے شامل نہیں تھے, بلکہ چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے شامل تھے. یعنی لشکر کو کب کوچ کرنا ہے, کب کیا کرنا ہے, کب حملہ کرنا ہے, یہ سارے مشورے غوث پاک کے شاگرد دیتے تھے. اور ان میں بہت بڑا نام حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی کا ہے, جو اس وقت موجود تھے. تو میرے دوستوں, آپ محسوس کیجئے کہ کتنا بڑا کام آپ نے انجام دیا. کتابیں بھی لکھی آپ نے, کوئی تفسیر جیلانی اٹھا کے دیکھ لے, تفسیر جیلانی غوث پاک کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار اور غنیۃ الطالبین. اس سلسلے میں تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ غوث پاک کی کتاب ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال بہت ساری کتابیں بھی غوث پاک نے لکھی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو, کہ پوری زندگی کی ہر سانس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے, نذر کر دے. بس اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ والوں کا جو مقصد ہوتا ہے, جو مشن ہوتا ہے, اس مشن میں جو ہمارے حصے کا کام ہے, اللہ ہم کو اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے امت مسلمہ کی ہر بلا کو دور فرمائے, ہر مصیبت کو دور فرمائے. بطفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر, بطفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر, بطفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے حبیب احمد مجتبی, اے حبیب احمد مجتبی, دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, اسے گمشدہ کا سلام لو. میں طلب سے باز نہ آؤں گا, تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. میں طلب سے باز نہ آؤں گا, تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا, تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. جو تیرے کرم سے ہے آشنا, جو تیرے کرم سے ہے آشنا, اسی آشنا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی, وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن
وفا کو ہرا کیا، چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جانی ثار کا واسطہ، اسی جانی ثار کا واسطہ، کہ ہر ایک گدا کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ تھوڑی دیر تک تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرے پیارے بندے غوث الثقلین، غیث الکونین، فرد الاحباب، قطب الاقطاب، پیر پیرا میر میرا، شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہوا۔ یا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے، تیری توفیق ہے۔ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں مالا مال فرما۔ یا اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس نسبت کو ہمیشہ محفوظ فرما، اس نسبت پر ہم سب کا خاتمہ فرما، اسی نسبت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما۔ یا اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوز و کمالات سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ساری امت محمدیہ پر کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہر مصیبت کو دور فرما، ہر بلا کو دور فرما، ہمیں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔